السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من
الله شديد العقاب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دلني على عمل إذا ما عملته دخلت الجنة. وقال الشاعر: نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ جل جلالہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ قسم کی تعریفات تسبیحات کی بڑائی قدر کی برتری، اکائی اکائی تنہائی اور ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات، میرے اور آپ کے مقصد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ اور وعدہ کے لیے. واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب العالمین کا بہت شکر اور احسان ہے جس مالک نے اس فتن اور گئے گزرے دور کے اندر مجھے آپ کو اپنے کام کاج اور مصروفیات چھوڑ کر اپنے گھر میں بلا کر جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری لگوانے کا شرف اور موقع بخشا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھ فقیر کا بیان کرنا اور آپ احباب کا سننا سنانا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. محترم بھائیوں، بزرگوں، آج کے اس 25 مارچ 2022 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ احباب کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کے داخلے کا سبب وہ عمل ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، یا آپ نے اس کی تعلیم دی ہے، یا آپ نے اس کا پتہ بتایا ہے. اور جہنم سے چھٹکارے کا سبب بھی وہی عمل بن سکتا ہے جس کی رہنمائی اور تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آج کا موضوع ہے. تو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا اور کئی مقامات پر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کہ کائنات کے لوگوں جو میرا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دیں فَخُذُوهُ، اس کو پکڑ لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کرتے روکتے اس سے رک جاؤ. یہ گویا کہ مومن بندے کی عملی تصویر وہ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے وہ بندہ چلتا ہے. کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ شکر میں محال نہیں ہوتا، جیسے دل آیا جیسے منہ سے آیا کرتا چلا گیا، ہاں جی بولتا چلا گیا، یا جو دل میں آیا کہتا چلا گیا کرتا چلا گیا. بلکہ مومن وہ ہوتا ہے. رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے مبارک 23 سالہ نبوت کی، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے مثال ہے، آئیڈیل ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر بتلا دیں، جس کا پتہ دے دیں، اس
کو अपनाना है, उसके पीछे चलना है, उस पर अमल करना है। जन्नत के हुसूल का सबब भी वही अमल बन सकता है जिसकी तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और जहन्नम के छटकाने का सबब भी वही अमल बन सकता है जिसकी तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। मिसाल के तौर पर ये बात आपने, ये जो मौजूद है, ये आपने आखिरी लम्हा तक खुतबे के इख्तिताम तक ज़हन में रखना है। इंशाअल्लाह बात समझ आएगी, क्योंकि मेरा सफर करके आने का, आपका यहाँ आने का कोई मकसद है ना, आप फारिग है ना मैं फारिग हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, एक इराबी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाता है और आकर के कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई अमल बतला दे, दुल्लनी अला अमलिन, किसी अमल के ऊपर मेरी रहनुमाई फरमा दे, कोई अमल, कोई बेरत, कोई वजीफा मुझे बता दे। कौन सा वजीफा? इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, कि जिस अमल पर, जिस वजीफे पर, जिस बिर्द पर, वो अमल जो आप मुझे ऐसा अमल, उसके ऊपर मेरी रहनुमाई कर दें कि जिस पर मैं अमल करता रहूं, और दखलतुल जन्नह, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक दुआ वो बतलाई, 4 कलमे उस दुआ के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे हैं, और अगर तू पढ़ेगा, इनकी कई हदीसों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मुख्तलिफ फजीलतें वो अपनी उम्मत को, सहाबा किराम को बताई। मिसाल के तौर पर यही अमल प्यारे पैगंबर हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, जब कोई बंदा, जब कोई आदमी अपनी ज़बान से ये कलिमात कहता है, सुबहानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 4 कलमे जब कोई बंदा अपनी ज़बान से निकालता है, तो इन कलिमात के अंदर क्या होता है? ये कलिमात ऊपर रब्बुल आलमीन के अर्श की तरफ जाते हैं, चढ़ते हैं, और अल्लाह के अर्श को जाके घेरा डाल देते हैं। रब्बुल आलमीन के अर्श को घेर लेते हैं। हदीस पाक के अल्फाज, इन कलिमात के अंदर आवाज़ होती है। कैसी आवाज़? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे किसी दरख्त के ऊपर शहद की मक्खियाँ बैठी हों, तो उन मक्खियों की एक अपनी मखसूस बनावट और मखसूस एक आवाज़ होती है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मोमिन बंदा ये कलिमात अपनी ज़बान से चारों निकालता है, इनकी भी ऐसे आवाज़ होती है, और रब्बुल आलमीन के अर्श के इर्द गिर्द ये चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। हदीस पाक के अल्फाज पे गौर करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यज़कुरना साहिबहा, ये कलिमात रब्बुल आलमीन को, जिस बंदे ने अपनी ज़बान से इनको निकाला है, यज़कुरना साहिबहा, अपने पढ़ने वाले का तज़किरा, जो बंदा ये कलिमात पढ़ता है, उसका नाम रब्बुल आलमीन के सामने लेते हैं। क्या रब्बुल आलमीन, तेरे फलां बंदे ने गिरन हकार से, इलाहाबाद से, कुजूर से, फलां बंदे ने इन कलिमात को अपनी मुबारक ज़बान से निकाला है। ये भी थोड़ी अज़मत नहीं है, तो थोड़ा मुकाम नहीं है। ये कलिमात सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक और हदीस में खातमे रसूल सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम एक सफ़र के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं। सफ़र हो रहा है, क्या देखते हैं कि रास्ते के किनारे पर
ایک درخت وہ سوکھ چکا ہے، خشک ہو چکا ہے، اور اس کے پتے اس کے اوپر کھڑے ہیں لیکن وہ جا چکا ہے، خشک ہو چکا ہے۔ پیارے پیغمبر حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کے اس درخت کو ہلانا شروع کر دیں۔ جیسے ہی ہلایا، آپ جانتے ہیں جو جس درخت کی شاخیں خشک ہو گئی ہیں، پتے خشک ہو چکے ہیں، جب سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہلایا تو پتے سارے گر گئے، پتے نیچے گر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جو بندہ اپنی زبان سے یہ کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات اپنی زبان سے پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں ایسے اس پڑھنے والے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث بخاری کے اندر انہی کلمات کی فضیلت کے اندر میں رکھ کے پھر بات کو آگے تھوڑا مزید وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں کی رب العالمین نے سیر کروائی تو وہاں مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہیں پر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرئ امتک منی السلام، آپ اپنی امت کی طرف جانا اور ان کو جا کے میرا سلام کہنا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آسمانوں سے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو سلام بھیجنا۔ یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے، اور ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخْبِرْهَا، اور دوسری بات ان کو یہ بتانی ہے، دوسرا کام ان کو یہ بتلانا ہے۔ کیا کام؟ ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء، اپنی امت کو کہنا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بڑی صاف اور شفاف ہے، بڑی زرخیز ہے، اور وہاں پر وعذبۃ الماء، اور وہاں کا جو پانی ہے وہ بڑا میٹھا ہے، شیریں ہے، بڑا جی ہماری زبان میں واٹر سپلائی بہترین پانی ہے۔ اور اپنی امت کو کہنا کہ جنت کے اندر کوئی درخت نہ پھلوں کے اور نہ پھولوں کے نہیں ہے، اپنی امت سے کہنا کہ وہ جہاں جنت کی مٹی اتنی زرخیز ہے، زمین اتنی صاف ہے، پاکیزہ ہے، پانی بڑا شیریں ہے، اپنی امت سے کہنا کہ وہ دنیا سے اس جنت کے اندر اپنے درخت لگا کے ہیں۔ یہ پیغام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت جس کی زمین اتنی صاف اور شفاف ہے اور وہاں کا پانی اتنا شیریں اور میٹھا ہے، وہاں ہم درخت کیسے لگائیں؟ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی سبحان اللہ وہی دعا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اپنی زبان سے پڑھتا جائے گا، جنت کے اندر اس کے درخت لگتے جائیں۔ تو اس کی کوئی کام و فضیلت نہیں ہے۔ اب دعا اب یہ اس موضوع کا پہلا حصہ تھا کہ وہ عراقی وہ دیہاتی جو آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل معلوم کرنے کے لیے، کون سا عمل؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جس پر میں عمل کروں اور اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ وہ عمل پوچھنے کس سے آیا ہے؟ وہ عمل پوچھنے کس کے پاس چل کے آیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ جنت کے داخلے کا سبب اور جہنم سے چھٹکارے کا سبب وہی عمل ہو سکتا ہے جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب یہ عمل بھی وہی ہے، اس کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ اب آگے دیکھیے اس موضوع کا دوسرا حصہ، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بڑا مقام اور عظمت ہے۔ وہ
बाजार के अंदर खड़े हैं, एक उनका जानने वाला वो दौड़ा हुआ सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला के पास आता है। आके कहता है हुजूर आप मस्जिद नहीं गए? सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं करिए दार बड़ा दौड़ के आए हो, मैं गया मस्जिद, क्या मामला है? फरमाते हैं कि वो आने वाला कहता है हुजूर अभी जाके देखे मस्जिद के अंदर। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला हो वहां से उसी तरह जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ जाते हैं और मस्जिद के दरवाजे से इंटर होके जूतों वाली जगह पर हैं। देख के अल्लाह अकबर कबीरा, उनको देख के सलाम तक नहीं बुलाया। क्या देखते हैं कि वहाँ लोग जमा हैं, गोल दायरे बना के बैठे हैं, टोलियां बना के बैठे हुए हैं, हल्के बना के बैठे हुए हैं, कोई एक टोली उधर कोई एक उधर, मस्जिद में एक उधर एक उधर। और उस टोली के अंदर उस दायरे का या उस हल्के का जो उनके अंदर सबसे बेहतर आदमी है वो उनको कहता है, क्या कहता है? सब देखो लोगों सुभान अल्लाह पढ़ो, सारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहता है हम्मिदुहु, लोगों अल्हम्दुलिल्लाह कहो। एक उनमें बड़ा वो उस टोली के अंदर उस दायरे के अंदर बैठा है हल्के में और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह कहो, तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहना शुरू कर देते। फिर वो कहता है कब्बिरूहु, अल्लाहु अकबर कहो, तो सारे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर देते हैं। वो फिर कहता है हल्लिलुहु, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तो वो सारे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू कर देते। आप देखें अल्लाहु अकबर, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला हो मस्जिद के अंदर आए हैं, वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े खड़े देख रहे हैं, अंदर आए उनको सलाम तक नहीं बुलाया और वहां खड़े होकर भला क्या कहते हैं? या उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक के अल्फाज, ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम समझ रहे हो कि ये हम नेकियां शुमार कर रहे हैं, ये हमारी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हो, ये तुम नेकियां शुमार कर रहे हो? सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद की ज़बान से निकले हुए अल्फाज कहते हैं उद्दू सय्यिआतिकुम, ऐसा वो लोग थे, आज के लोग नहीं थे या हमारे आप जैसे नहीं थे, वो उस जमाने के लोग थे जिस जमाने की गारंटी और वो लोग थे कि जिन लोगों की गारंटी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़माने नबूवत से अपनी उम्मत को बतलाई है। फरमाया कि ये लोग वो हैं खैरुल कुरून करनी सुम्मल नबीन यलूनहुम सुम्मल नबीन यलूनहुम, लोगों बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है और उसके बाद मेरे सहाबा का ज़माना और उनके बाद ताबईन का ज़माना है और वो उनके अंदर बैठे हुए कुछ सहाबा हैं कुछ ताबईन हैं। तो नबूवत का तरबियत याफ्ता अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? उद्दू सय्यिआतिकुम, ऐ मेरे भाइयों साथियों, तुम जिनको सलाम भी नहीं किया, उद्दू सय्यिआतिकुम, तुम आप ये ना खुश हो कि हम नेकियां जमा कर रहे हैं, उद्दू सय्यिआतिकुम, तुम अपने गुनाहों की गिनती कर रहे हैं। मैं फिर पूछना चाहूँगा वो गुनाहों की कैसे गिनती हो रही है? वो तो वही दुआ नहीं पढ़ रहे जो दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है और जिसकी फजीलत भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, जो आप सुन चुके हैं, वही कलमात है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये वही कलमे हैं और उनकी फजीलत भी साबित है। फिर ये क्यों कहा उद्दू सय्यिआतिकुम, अपने गुनाहों की गिनती कर रहे हैं? ये इसलिए कहा है कि जो वजीफा है वो बताया हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और उसकी फजीलत और उसका मुकाम और शान भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। लेकिन ये जो मखसूस तरीका है हल्के बना के, टोलियां बना के, दायरा बना के इस अंदाज से जो पढ़ना उनका जो तरीका कार है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया।
طریقہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، بے شک عمل بھی ثابت ہو، فضیلت بھی ثابت ہو، لیکن طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر وہ طریقہ نہیں ہوگا تو صحابی رسول کی زبان خود سے قیاتکم، تو یہ بات گمان میں رہنا کہ یہ نیکیاں جمع ہو رہی ہے یا نیکیوں کی گنتی کر رہے ہو، تم اپنے گناہ شمار کر رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک نہیں فرمایا، آگے کیا کہتے ہیں، ابھی تو حاضی آنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تکسر، ابھی تو وہ برتن جن کے اندر حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، ابھی تو وہ برتن نہیں ٹوٹے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَسِيَابُهُ لَمْ تُبْرَى، ابھی تو وہ کپڑے جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبتاً فرمایا کرتے تھے، پہنا کرتے تھے، ابھی تو وہ پسیدہ نہیں ہوئے۔ اور تم نے کتنے سخت الفاظ بولے، اَنَا مُفْتَتِحُونَ أَبْوَابَ الزَّلَالَةِ، تم نے ابھی ہی گمراہی سے، ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو وہ مٹی کے برتن جن کے اندر حبیب کبریا کھانا کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، ابھی تک تو وہ بھی نہیں ٹوٹے۔ تم نے اَنَا مُفْتَتِحُونَ أَبْوَابَ الزَّلَالَةِ، تم نے ابھی سے گمراہی کے اور ضلالت کے دروازے کھول لیے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، گمراہی کا دروازہ، ضلالت کا دروازہ، گمراہی کا دروازہ تو وہ ہوتا ہے جس دروازے سے بندہ داخل ہو کے چور بن جائے، گمراہی کا دروازہ تو وہ ہوتا ہے جس سے داخل ہو کے بندہ ظالم بن جائے، گمراہی کا دروازہ وہ ہوتا ہے جس دروازے سے بندہ داخل ہو کے دنیا کا بدترین انسان بن جائے۔ وہ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، ان میں کچھ صحابہ اور کچھ تابعین ہیں، وہ تو وہ لوگ ہیں جن کی گارنٹی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، پھر وہ کیوں فرما رہے ہیں اَنَا مُفْتَتِحُونَ أَبْوَابَ الزَّلَالَةِ، ابھی تو وہ برتن نہیں ٹوٹے، وہ کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے، تم نے ابھی سے گمراہی کے دروازے کھولے۔ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ جنت کے داخلے کا سبب، جہنم سے چھٹکارے کا سبب اگر کوئی عمل ہو سکتا ہے تو وہ وہی عمل ہے جس کی تعلیم، جس کی رہنمائی اور جس کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر بندہ عمل اپنی مرضی سے، طریقہ بھی اپنی مرضی سے، ہاں جی، اور اپنی مرضی سے اس کی بناوٹ، اپنی مرضی سے اس کی فضیلت وہ بنا لے تو وہ جہنم کا سبب تو بن سکتا ہے، جنت میں وہ بندے کو وہ عمل نہیں دے جا سکتا۔ کیوں بنا؟ رب العالمین نے جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھ کے سنائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب العالمین نے درود و سلام کرنے کا جب حکم نازل فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو جب یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی تو وہاں جمعی صحابہ کرام موجود ہیں، کبار صحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، کروڑوں بار رضی اللہ عنہم اجمعین موجود ہیں۔ انہوں نے کیا کہا یہ آیت سننے کے بعد؟ صحیح مسلم شریف کی روایت سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ انہوں نے سننے کے بعد کیا کہا؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سن لیا آپ پر درود و سلام پڑھنا، اللہ نے حکم نازل کروا دیا ہے، سورہ احزاب کے اندر ہمیں پتہ چل چکا ہے، لیکن کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود پاک کیسے پڑھیں، روشنی ہم کیسے پڑھیں؟ حالانکہ وہ لوگ تھے جو صاحب زبان تھے، عربی نام تھے، عربی کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، میں نے یا میرے کسی بھی عالم نے اس عربی زبان کو 5 سال 8 سال 10 سال لگا کے اس کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، پھر وہ اس قابل ہوا ہے کہ عربی کے معنی سمجھ سکے، اس کو بول سکے، لیکن وہ لوگ تھے، وہ تو ایسی عظیم ہستیاں تھیں جو کہ صاحب زبان تھے، عربی نام تھے، عربی جانتے تھے، بولتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن
آپ علماء کرام سے پوچھئے کسی ایک صحابی نے آ کے کہا ہو یا رسول اللہ 1 2 یا 10 20 30 کا نام نہیں لیتا، کسی ایک صحابی نے یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد آ کے کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام کرنے کا حکم ہے اور میں یہ درود بنا کے لایا ہوں یا یہ کلمات میں نے ترتیب لیے ہیں، دیکھیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا میں یہ پڑھتا ہوں ٹھیک ہے؟ کوئی ایک صحابی رسول آپ نہیں دکھلا سکتے، یہ مسلم شریف کی روایت۔ سب صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق اس امت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل آدمی، وہ بھی سارے کیفا نصلی، یہ جمع کا سیگا نصلی، اس کے اندر ایک سے لے کر اربوں خربوں جتنے ہوں گے سب اس کے اندر آ گئے۔ کیفا نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو درود، جو وظیفہ، جو ورد، بے شک ہم صحابی ہیں، جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہی عمل نجات اور چھٹکارے کا، جنت کے داخلے کا اور جہنم سے بچنے کا سبب بنے گا۔ اگر ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے تو وہ برباد ہی کرے گا، اس لیے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا، میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، اگر ایسا کرنا جائز ہوتا یا ایسے کرنا کے حق اگر کسی کو حاصل ہوتا، جیسے یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام کوئی ان کا یہ حق تھا، وہ کوئی کلمات، کوئی الفاظ بنا کے لے آتے، سب سے پہلے سننے والے اول مخاطبین وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر یہ کسی کو حق حاصل ہوتا تو وہ صحابہ کرام ہوتے۔ کسی ایک صحابی نے ایسا کیا ہو، حدیثوں میں علماء کرام سے پوچھئے، نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ رب العالمین کے بڑی ذمہ داری سے، بڑی قیمتی اور پتے کی بات، رب العالمین کے قانون کے اندر، اللہ کی وحی کے اندر، میرا اور میری جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی وحی کے اندر، اللہ کے قانون کے اندر ہم کسی جگہ پر، کسی خالی جگہ پر ایک نقطہ لگانا اس کو جرم سمجھتے ہیں، اور کسی پوری شریعت کے اندر، پوری اللہ کی وحی کے اندر، وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہو، وہ سنت رسول اللہ کی شکل میں ہو، کسی جگہ لگے ہوئے ایک نقطے کو مٹانا اس کو جرم سمجھتے ہیں۔ یہ میرا اور میری جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ کیوں رب العالمین نے ایک قوم کا تذکرہ اپنی پاک کتاب کے اندر کیا ہے کہ جس قوم نے بڑی لمبی چوڑی عبارتوں کا، بڑے لمبے چوڑے چیپٹروں کا، بڑی لمبی چوڑی لائنوں کا اضافہ اللہ کی وحی میں نہیں کیا، اور وہ امت بھی بقر کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر کی امت ہے، اور وہ امت بھی صاحب کتاب پیغمبر کی امت ہے، اور انہوں نے اللہ کی وحی کے اندر، اللہ کے قانون کے اندر ایک نقطے کا اضافہ کیا ہے، ایک نقطے کا اضافہ، اور ایک نقطے کے اضافے کے بدلے میں ان کو ملا کیا ہے؟ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ حکم دیا تھا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، یہ مکمل واقعہ صحیح بخاری کے اندر اور سورہ بقرہ کی تفسیر میں ابن کثیر کے اندر موجود ہے، اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اور حتتن، دو لفظ حرف ہیں، حتتن، ہاں اور با، حتتن کہتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوئے۔ اس قوم نے بلا کیا کیا؟ جو بڑے لکھے حضرات ہیں ان کو سمجھ آگی ہوگی، انہوں نے اللہ کی قانون اور وحی کے اندر ہاں اور تا کے درمیان ایک نقطے کا اضافہ کر دیا۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ نے حتتن کہنا ہے، انہوں نے حتتن کی بجائے حنتتن، ہاں اور تا کے درمیان ایک نقطے کا اضافہ کیا ہے اللہ کی وحی کے اندر، اللہ کے قانون کے اندر، اور پھر ایک نقطے کے اضافے کے بدلے میں رب العالمین نے اس پوری قوم کو کیا کہا ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، رب العالمین نے اس پوری قوم کو ظالم کہا ہے جنہوں نے اللہ کے کلمے کو بدل دیا، لیکن انہوں نے تو ایک نقطے کا اضافہ کیا تو وہ پوری قوم ظالم بن گئی۔ آج جس قوم کا نماز کا طریقہ اپنی طرف سے، نیت اپنی طرف سے، درود پاک صحابہ نے، کسی صحابی نے ایک درود کے الفاظ بنا کے
सरवर कौनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पेश किए कि अल्लाह के हबीब ये देखिए आप दरूद व सलाम करने का रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है और मैं ये दरूद लाया हूँ, आया ठीक है या नहीं। एक सहाबी से ऐसा नहीं मिलता। सही मुस्लिम शरीफ की अल्फाज कैफ़ा नुसल्ली अलैका, अल्लाह के रसूल हम कैसे दरूद पढ़ें। लेकिन आज ये दरूद हज़ारी है जी, आपने सुने होंगे या नहीं, हमारे इलाके में बहुत कहते हैं ये दरूद ताज है जी, ये दरूद लखी है जी, ये दरूद माही है जी, ये दरूद लाहौरी है, पता नहीं कितने दरूद हैं। उनकी सनद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर ऐसा करना जायज होता, अगर ऐसा करने का हक किसी को हासिल होता तो इस रुहे ज़मीन पर इस हक के लायक जो थे वो सहाबा किराम थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। वो जब ये हुक्म नाज़िल हुआ था, लाके बताते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये कलिमात बना के लाए हैं, हालांकि वो साहिब ज़बान और अरबी दाम थे, किसी से ये साबित नहीं है। क्या कहा कैफ़ा नुसल्ली अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपका दरूद पाक कैसे पढ़ें। हमारा जो मौजू जन्नत के दाखिले का सबब वही अमल बन सकता है जिसकी रहनुमाई और तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और जहन्नम से छुटकारे का सबब भी वही अमल बन सकता है जिसकी निशानदही और तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसके ऊपर मेरे पास 20 मिसालें हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, एक शरीयत का एक हुक्म उसको देख लें। मैं जो अमल कर रहा हूँ, मैं सुबह उठा हूँ, सुबह उठने से लेकर वुज़ू तक, वुज़ू से लेकर मस्जिद आने तक, मस्जिद नमाज के बाद और ज़ोहर असर मगरिब इशा तक, इशा से लेकर फिर रात पूरी फजर तक, फिर अल्लाह अकबर, जो भी 24 घंटे लम्हा बलम्हा, कोई ऐसा लम्हा आप मुझे दिखा नहीं सकते जिस लम्हे की रहनुमाई रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाई। जो भी अमल कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कौल या फिर सरजद आपसे हो रहा है, उसके पीछे ये देख लें कि आया ये तरीका या ये कौल मेरा या ये फेल मेरा जिस पर मैं चल रहा हूँ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है, तो फिर उस पर मजबूती से पक्के रहिए और फिर उसको थाम लीजिए। और फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ऐसे लोग, अगर उसकी तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी तो उसको छोड़ दीजिए। हम तो कभी किसी को ये दावत देते नहीं है कि मेरे दादा ने यूँ कहा जी, दादा के जो बड़े मुर्शिद थे उन्होंने यूँ फरमाया जी, तो आप यूँ कर लें। या हमारे जो जरा शामुद्दीन से मेरा ताल्लुक है, या हमारे जनाब वहाँ नबी नशीन है, पीरों का वो शहर, हाँ जी औलिया अल्लाह का शहर उसको बोलते हैं कि यहाँ औलिया अल्लाह की सरजमीन, बड़े बड़े बुजुर्ग, हम उन सब बुजुर्गों को जो बहुत चुके हैं उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन जो हक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो आपके किसी पीर बुजुर्ग को जा, वो हम किसी से आदि को भी नहीं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बात दूर ना चली जाए। आज जो सबक मैंने आपको सुनाया है उसका खुलासा यही है, अमल जो भी सर पर आप उसको डालते हैं, कपड़ा हो, टोपी हो या रुमाल हो या पगड़ी हो, उसको देखें इसके पीछे क्या है, किसका तरीका है। शलवार आपने पहनी है, चादर पहनी है, वो पीछे गिरियों के तिनके इकट्ठे कर रही है, वो जनाब मेरी घुटनों से टखनों से भी नीचे है, तो वो उसको देख लें कि ये तरीका मुझे किसने बताया है और इसके पीछे किसका हुक्म है। इसी तरह इलाहा के लिए किस्सा मुख्तसर एक एक अमल जो है, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोने का मामला हो, उठने का मामला हो, बच्चों बेटों के साथ मामला हो, बेटियों के साथ आपका रवैया हो, हमसायों के साथ रवैया हो, यतीमों के साथ कोई मामला हो, और इसी तरह मोहल्ले में किसी के साथ कोई किसी बेवा का कोई मसला हो, किसी यतीम बच्चियों का कोई भी मामला हो, उसके अंदर देख लें कि इस हवाले से, क्योंकि प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन भी बनकर आए हैं,
اور سب کے لیے اسوہ حسنہ مثال اور نمونہ بھی میرے کائنات کے پیر مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا، جو بھی عمل آپ کرتے ہیں، دیکھیں اہل حدیثوں کی یہ مسجد ہے، اہل حدیث کا یہ اسٹیج اور ممبر ہے، میں نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھی ہے، اور اس کے پیچھے دیکھ لوں کہ یہ میرے پیر کی یا میرے مرشد کی یا میرے جناب میری کسی دادا کی یا اس کے دادا کی یہ سنت ہے یا حکم ہے، یہ میں نے چہرے پر داڑھی کیوں رکھی؟ اگر تو یہ کسی پیر کی پیروی کرتے ہوئے یا کسی درگاہ کی نقالی کرتے ہوئے رکھی ہے تو پھر اس عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ داڑھی، یہ مبارک سنت جو کہ فرضیت کا فرض کا درجہ رکھتی ہے، میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن حوالہ ذمہ داری سے میں کہنا چاہوں گا یہ داڑھی والا جو معاملہ ہے یہ فرض ہے، جیسے فرض کا تارک اب اگر گنہگار ہوتا ہے، میں ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا اور معذرت سے اللہ کا واسطہ دے کے کہوں گا، داڑھی کا جو قاتل ہے اس کو منانے اور کروانے والا جیسے فرض نماز صبح کی جس نے نہیں پڑھی، جتنی دیر تک اذان نہیں کرے گا اس کے سر پر وہ قرض برقرار رہے گا، داڑھی کا قاتل ایسے ہی گزرا ہے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا جی، راتوں کے سوال ہے نہ رکھو پھر کیا ہے؟ اہل سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھائی بلا نہ منائے، میں اپنا یہ میرا فرض ہے آپ رکھیں آزاد لا الہ الا اللہ، ہم نے تو دل جلا کے رکھ دیا، اب جس کی مرضی چاہے پائے روشنی، ہم نے تو اپنا، ہمارا تو یہ فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ماننا نہ ماننا منوانے کے لیے تو انبیاء بھی نہیں آئے تھے، بتانا سمجھانا اور واضح نصیحت تبلیغ یہ انبیاء کی ذمہ داری کی اور ہمارے کام کی۔ تو بہرحال داڑھی میرے محترم بھائیوں جہاں میرے بزرگ تشریف فرما ہے کوئی غصہ بھی نہ کرے اور اس کو سوچئے، اگر میں کتوا رہا ہوں اور ایسے مجھے یا اس کو میں منوا رہا ہوں ایسے حالت میں میری موت آ گئی تو میرا یہ طریقہ یا میرا یہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا یا اس سے ہٹ تھا؟ کیونکہ آخری باتیں ہیں، بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی نے پوچھا تھا دلنی خطبے کے ابتدا میں پہلی حدیث دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل مجھے کوئی بتا دیں جس پر میں عمل کروں اور اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ اور صحابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عمل جنت میں جانے کا سبب وہی ہے جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اگر کسی کو اختیار ہوتا، کسی کی اپنی عقل کو پتہ ہوتا تو پھر یہ صحابہ کرام کا زیادہ حق تھا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ لوگوں تبوک کے غزوے کے لیے جنگ کے لیے جانا۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، گرمی کی شدت گرمی کا موسم تھا، عام اعلان فرمایا، پھر کچھ لوگوں کا نام لے کر فرمایا فلاں بن فلاں کو بھی روانہ ہو جا، فلاں بن فلاں کو بھی چلا جا، فلاں بن فلاں کو بھی چلا جا۔ ان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ جمعرات کا دن تھا اور اسی طرح مسجد نبی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نظر پڑ گئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی بیٹھے ہیں، کیونکہ جو خطیب ہوتا ہے وہ مقتدی سے خطبے کے دوران بھی بات کر سکتا ہے، اور مقتدی بھی خطبے کے دوران اگر کوئی مسئلہ ہے تو امام سے بات کر سکتا ہے، آپس میں بات کرے گا تو ثواب آیا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ آپ گئے نہیں، آپ سنیے، اگر یہ حق حاصل ہوتا تو صحابہ کرام کا پہلے حق تھا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بات سن لی، میرے پاس جو لوگ گئے ہیں ان کے پاس اتنی تیز سواریاں نہیں تھی، میرے پاس بڑی تیز ترین سواری ہے،
اور سواری بھی بالکل تیار ہے اور اس پر سامان بھی باندھا ہوا ہے اور وہ باہر میں نے تیار کر کے سامان باندھ کے میں نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مقصود لیا لیکن گئے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا تھا وہ جنگ میں جانا ہے، تو میں نے سوچا یہ ہو سکتا ہے آج جمعرات ہے، رات شروع ہو گئی ہے، کل ہو سکتا ہے میدان مقتل کے اندر اللہ میری شہادت قبول فرما لے اور یہ میرا آخری جمعہ ہو، میں کیوں نہ جو عالی شان اور دنیا کی عظیم مساجد میں سے جو مسجد نبوی اور عظیم انسان اور عظیم خطیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اور ان کی مسجد میں جمعہ پڑھ کے اور سواری سامان تیار ہے، پھر ان کو جا کے مل جاؤں گا۔ میرا یہ ارادہ تھا، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر میں نے واپس لوٹ کے آنا ہے یا نہیں، آخری جمعہ اور میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ یہ جذبہ کتنا پیارا ہے، سوچ کتنی اعلیٰ ہے، صحابی رسول کا یہ درد کتنا عظیم ہے۔ پتہ نہیں پھر ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان سے سن کے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا ہے، کیا فرمایا؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرا حکم مان کے کر چلے گئے تھے، روانہ ہو گئے تھے، اب تو زمین و آسمان کا خلاص سونے کا ہر کے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، صدقہ کر دے، جو شان اور مقام، جو عظمت اور جو اللہ نے رفعت ان کو عطا فرمائی ہے، جو کل میرا حکم سن کے چلے گئے تھے، تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی رسول کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ عمل اس کا اچھا نہیں کہ مسجد نبوی ہے، ایک نماز پڑھے نا جی، ایک نماز، ایک حرام نماز بس پڑھ ہوتا ہے۔ اور خطیب، ہائے ہائے، ایسا خطیب دنیا میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ کیسا خطیب، ایک نظر نہ، صرف ایک نظر اس کو ایمان کی حالت میں صرف دیکھ لینے سے جہنم کی آگ وہ خطیب ہے جن کا نام ہے محمد کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو، بات ختم ہوگی، یہ اس کے اوپر کسی مثالیں موجود ہیں، خلاصہ آپ نے زندگی میں نہیں بھولنا۔ جنت کے داخلے کا سبب اگر کوئی عمل پا سکتا ہے تو وہی ہے جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جہنم کے چھٹکارے کا سبب اگر کوئی عمل بن سکتا ہے تو وہ وہی ہے جس کی تعلیم اور جس کی رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ رب العالمین مجھے آپ اسی پر خدا رکھے اور اسی پر میرا آپ کا خاتمہ فرمائے، جو کہا ہے سنا ہے، رب العالمین